نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب کے شعبہ علوم اسلامیہ کے زیر اہتمام پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 20 فروری کو دنیا بھر میں سماجی انصاف یعنی سوشل جسٹس کا دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2009 میں اس کی منظوری دی ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام اسی عنوان کے تحت ہے کہ اسلامی تعلیمات میں سماجی انصاف کی کیا اہمیت ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نامور اسکالر، استاذ محترم، استاذ العلماء، استاذ الاساتذہ، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمن آوان صاحب۔ آپ صدر شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف صدرن پنجاب ملتان ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو سے تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کی، سماجی انصاف کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں کیا بتائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس لفظ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سماجی انصاف یا جس کو سوشل جسٹس کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ یہ در حقیقت تعلق رکھتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان ایک ایسا ماحول ہو، ایک ایسا توازن ہو کہ جس میں تمام افراد کے حقوق کی حفاظت ہو، جی بالکل۔ اور معاشرے کے اندر تمام انسان بنیادی طور پر اولاد آدم ہیں، تو آدم علیہ السلام سے رشتے کے ناطے ہم سب گویا کہ انسانی اخوت میں جڑے ہوئے۔ تو جس طرح ایک بھائی چارے کا تصور ہوتا ہے، جیسے ہم ایک فیملی کے اندر ایک تصور رکھتے ہیں بھائیوں کا، بہنوں کا، کہ ان کے درمیان ایک ایکولیٹی ہوتی ہے، مساوات ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حقوق کی ادائیگی کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے تعاون کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو اسی دائرے کو کل انسانیت پر جب ہم پھیلا دیں گے جی تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو سماجی انصاف کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ تو اس کی امپورٹنس تو گویا کہ یوں سمجھیں کہ یہ پورے سماج، پوری انسانی سوسائٹی کی یہ روح ہے۔ اگر اس روح کو آپ سماج سے نکال دیتے ہیں، انصاف کو اور عدل کو، تو وہ محض ایک ڈھانچہ ہے، بالکل، محض ایک لوگوں کا مجموعہ ہے، بے روح مجموعہ۔ تو معاشرے کی بنیادی روح یہی ہے، اسی اساس پر ہی سوسائٹی آگے ترقی کرتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم تمام انبیاء علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد بتاتا ہے۔ بے شک۔ سورۃ الحدید کی آیت ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کیا۔ بے شک۔ دو لفظ، کتاب اور میزان، قانون، اور میزان یعنی اس پر عمل درآمد کا ایک سسٹم کہ آپ اس قانون پہ کیسے عمل کریں گے۔ کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، کہ تمام انسان عدل پر کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی صرف بالکل، مسلمانوں کی بات نہیں کی گئی، انسانیت کی بات، الناس، بالکل۔ الناس کا مطلب کیا ہے؟ سارے انسان۔ تو یہ تمام انبیاء کا مقصد بعثت قرآن نے بیان مشن کیا یہ تھا، کہ سوسائٹی میں وہ ہمیشہ ظلم کو مٹانے آتے تھے، انصاف قائم کرنے آتے تھے، حقوق دینے کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے انبیاء کے مقابلے پر اس دور کے جو بڑے بڑے ظالم تھے وہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پہ جی، نمرود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے فرعون وہ ہیں۔ ظلم کا نظام نافذ کیا ہوا تھا ہاں، انہوں تو اس لیے یہ انبیاء کس لیے آئے کہ سوسائٹی کے اندر انصاف قائم کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، نے۔ بے شک، ناانصافی تھی، ظلم تھا، جبر تھا،
ایک چھوٹی سی اقلیت لوگوں پہ ظلم کر رہی تھی، تو آپ اپنے ہی خاندان کے جو لوگ تھے اس میں شامل تھے، ان کے مقابلے پر آپ نے بات کی، ابو لہب کے مقابلے پر بات کی، ابو جہل کے مقابلے پر بات کی۔ پھر آپ کا یہ دائرہ صرف جزیرۃ العرب تک محدود نہیں رہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کی جو اس وقت کی دو بڑی سپر پاور سمجھی جاتی تھیں، قیصر و کسریٰ کی، کہ میں نے تو ان کا نظام بھی ختم کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پبلک کو، اپنے عوام کو غلام بنا رکھا ہے۔ تو سماجی انصاف تو اسلامی تعلیمات کی ایک بڑی بنیادی تعلیم ہے، اور عملاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا۔ خلافت راشدہ نے پھر اس نظام کو مزید ایکسٹینڈ کیا، دنیا کا بہت بڑا حصہ ان کے دائرے میں آیا۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کا گویا ایک بنیادی جوہر ہے۔ جی، اس کی اگر آپ نفی کر دیں گے تو پھر ایک محض ایک ڈھانچہ ہے۔ جی بالکل۔ تو اس لیے اس کی امپورٹنس کبھی بھی کسی بھی دور کے اندر کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس کی تو ہر وقت ضرورت ہے۔ ہر وقت ضرورت رہے گی۔ اور اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں، دائرہ کار تو کل سوسائٹی کا ہر شعبہ ہے، جی بالکل۔ یعنی قانونی مساوات، کہ قانون کے سامنے یہ فرق نہ کیا جائے کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی سفارش کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کو قائم کر کے دکھایا۔ خود آپ کے ارشادات موجود ہیں بے شک کہ کسی بھی طور پر اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یا وہ بڑا معروف واقعہ ہمارے یہاں بہت تذکرہ ہوتا ہے، بالکل، آپ کی بیٹی کا واقعہ۔ حضرت بیٹی کہ اپنی بیٹی کا آپ نے ریفرنس دیا ہے کہ اگر اس طرح کا جرم میری سب سے چہیتی اور لاڈلی بیٹی سے بھی ہو جاتا تو ظاہر سزا سے وہ بھی نہیں بچ سکتی۔ بالکل۔ یہ آپ نے ایک سمجھانے کے لیے بات کی کہ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا تھا، ایک بات سمجھانے کے لیے آپ نے بات کی۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ایک عدل کا قانون ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی اور چیز نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور مظلوم کو آپ نے اس کی دادرسی کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے دائرے کے اندر معیشت بھی آتی ہے کہ ایک اسلامی معاشرہ معاشی طور پر سب لوگوں کے حقوق کو محفوظ کرتا ہے، بالکل۔ اور جو بھی اس کے شہری ہیں جو اس کے دائرے میں آ گئے، اب اس نے ان سب کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا۔ بے شک۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں وہ لوگ بھی مسلمان ملک کا حصہ بنے جو غیر مسلم تھے، ان غیر مسلموں کے حقوق کی بھی حفاظت کی گئی۔ بہت معروف واقعہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ ایک دفعہ مدینہ میں نکلے، جیسے کہ ان کی عادت تھی کہ براہ راست لوگوں کو دیکھتے تھے، آبزرو کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے، محض رپورٹوں پہ انحصار نہیں کرتے تھے۔ جی وہ خود سوسائٹی کے اندر رات کے وقت، دن کے وقت، یہ ان کا معمول تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے، بوڑھا شخص ہے، اور وہ لوگوں سے تعاون مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کے بازو سے پکڑا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اہل کتاب میں سے ہوں۔ پوچھا اہل کتاب میں سے کس سے تعلق ہے؟ کہا میں یہودی ہوں۔ تو پوچھا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس پہ اس نے کہا کہ دیکھیں میں بوڑھا ہو گیا اور اندھا بھی ہوں، نابینا بھی ہوں، میری ضروریات کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میرا ایک معاہدہ ہوا ہے اسٹیٹ کے ساتھ کہ میں نے سالانہ ایک ٹیکس دینا ہے جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ جزیہ بولتے ہیں۔ تو حضرت عمر اس کا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے اپنے گھر لے گئے، اس کو اپنی طرف سے کچھ دیا، پھر اس کو لے کر گئے جو بیت المال، جو اسٹیٹ کا خزانہ ہے، اس کا جو نگران تھا اس کے پاس گئے، اور جو اس سے گفتگو کی وہ سب سے اہم چیز ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جوانی میں ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، ان سے تعاون کیا، ٹیکسز دیے، اب بڑھاپے میں ہم ان کو اپنے حال پہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو لہٰذا نہ صرف یہ کہ وہ سارا معاف کرو، اور آئندہ کے لیے بیت المال سے اس کا وظیفہ سبحان اللہ۔ وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں تھا کہ ریٹائر ہو گیا تو اس کو آپ پینشن دے رہے ہیں، جی وہ عام شہری تھا، جی اور بلکہ غیر مسلم شہری تھا۔ یعنی آج تو ہم کہتے ہیں نا جیسے ہمارے ہاں مذہبی طور پہ ایک نفرت بھی ہوتی ہے، اور کسی کو برا والا کہنا ہو تو ہمارا ایک بڑی عام ٹرم استعمال ہوتا ہے یہودی ایجنٹ، جی بالکل۔ یعنی یہودیت ایک نفرت کی علامت کے طور پہ ذکر ہوتی۔ وہ یہودی تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات بتا دی کہ معیشت کے حوالے سے ہم نے سب کو
انصاف دینا. تو سماجی انصاف کے ہمارے ذمے ہیں، ہمارے ذمے ہے. جی ہم نے ان کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے ان کی معیشت کی، روزگار کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے ان کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. بالکل، یعنی حقوق کے حوالے سے ہمارا ان کا دنیاوی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. فرق ہے آخرت کا. بالکل، بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ ان کے وہی حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں، ان کی وہی ذمہ داری ہیں جو ہماری ذمہ داری ہیں. یعنی بالکل مساوات کے درجے پہ رکھا. تو یہ معاشی دائرہ بھی سماجی انصاف کا لازمی حصہ ہے. جی بالکل. اگر سوسائٹی کے اندر معیشت کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے اندر سماجی انصاف نہیں ہے. تو یہ تو اس کا ظاہر دائرہ کار میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. بطور انسان کے جو انسانی حقوق ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، قانونی شعبے سے، معاشی شعبے سے، اسی طرح سیاسی شعبے سے، آپ ان کو ان کے حقوق برابر کے درجے پر دیں. جی آخر میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس موضوع کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو. دیکھیں بات تو یہی ہے کہ یہ موضوع تو ہمارا اپنا موضوع ہے، ہمارے ملک کا موضوع ہے. جی آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سماجی انصاف سے محروم ہیں. حالانکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، اسی بنیاد پر کتنی بڑی تعداد نے اس علاقے سے، ہمارے اس علاقے میں ہجرت کی، گھر بار چھوڑ کر آئے، قربانیاں دیں، سب کچھ چھوڑ دیا. لیکن یہ آج جو یہ سفر ہے یہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ 76 سال کا سفر ہم نے کتنی پیش قدمی کی. یہ لمحہ فکری ہے. اور جب تک سماجی انصاف ہماری سوسائٹی میں نہیں آئے گا تو اس وقت تک آپ کے ملک کے وجود کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ہم ترقی بھی نہیں کر سکتے کسی صورت میں. آج ہم ہر شعبے میں پیچھے اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر سماجی انصاف نہیں ہے. اگر آج سماجی انصاف کا نظام قائم ہو جائے تو آپ معاشی ترقی بھی کریں گے، آپ دنیا کی قوموں میں عزت بھی حاصل کریں گے، اور آپ کا ایک قابل فخر کردار ہوگا. جی بالکل. تو سماجی انصاف کے لیے ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں بھی ہم موجود ہیں جی اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے. اس کے لیے لوگوں کو تربیت دینی ہے، جدوجہد کرنی ہے. جو بھی ہمارا ایک دائرہ جہاں بھی بنتا ہے جی بالکل. تو ہم یہ طے کر لیں کہ اسلام اور سماجی انصاف یہ لازم و ملزوم ہیں، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. اگر سماجی انصاف نہیں ہے تو اسلام بھی نہیں. جی بالکل. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان اعوان صاحب، صدر شعبہ علوم اسلامیہ، انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اسلامی تعلیمات میں سماجی انصاف کی اہمیت پر مفصل اور بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرامز میں ہم آپ کو عرض کریں گے اور آپ تشریف لائیں گے. آپ کا ہی بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا اسلامی تعلیمات میں سماجی انصاف کی اہمیت. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ سماجی انصاف آج وقت کی اہم ضرورت ہے. ہم جس بھی شعبے سے وابستہ ہیں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، اور جب تک سماجی انصاف نہیں آئے گا اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.